والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 7. مشہور مقولہ ہے، کہتے ہیں الاخلاص للخلاص، الاخلاص للخلاص. اعمال جتنے بھی ہوں ان سارے اعمال میں بنیادی جو چیز ہے وہ ہے اخلاص، وہ ہے للہیت. سوال ہے اخلاص کی کیا ضرورت عمل میں؟ للہیت کیوں؟ تو کہتے ہیں للخلاص. یہ اخلاص جو ہے یہ چھٹکارے کے لیے ہے. یعنی اگر ہم عمل کریں گے اللہ کے لیے، اللہ خوش ہوگا اور اللہ اس پہ ہمیں بدلہ دے گا. ہم چھوٹ جائیں گے، اللہ ہم سے کہے گا ہاں ٹھیک ہے تم نے کیا کام. اگر اللہ کے لیے ہو، اگر اللہ کے لیے کام نہ ہو، ریا کے لیے ہو، شہرت کے لیے ہو، نمود کے لیے ہو، کتنے بھی اعمال انجام دے شخص، چھٹکارا نہیں ملے گا. یہ جو عظیم مجلس یہاں پہ برپا ہوئی ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے ہمارا اور کچھ نہیں، صرف اللہ کا دین ہے، صرف اللہ کا دین. اللہ کا دین ہمارا بنیادی مقصد ہے. لیکن اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے وسائل، اسباب، تعاون ایک دوسرے کا، کیونکہ اللہ نے بھی فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اسے نیت ہو. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی، جس کا مقصد یہ ہو کہ میں اللہ تک پہنچوں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں تو اس کی ہجرت وہیں جائے گی. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا. جس کی ہجرت دنیا ہوگی، او الى دنیا، یا دنیا یصیبها کہ دنیا حاصل کرے، یا عورت ینکحها کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت وہی ہوگی. یہ حدیث مبارکہ ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لو. عمل کا دار و مدار نیت پر. مجھے عمل کرنے میں کیا نیت چاہیے یہ ہے مجھے جاننے کی ضرورت، مجھے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میرا ارادہ ہے کہ جمعیت اہل حدیث تحصیل بانہال علم و ادب، تعمیر و ترقی، اقبال مندی اور اسی طرح سے دیگر ان سارے بہت سارے امور پر مبنی ہو. ہمارے ہاں علم و ادب عام ہو، دین عام ہو، تعمیر و ترقی ہو. ابھی ہمارے سابقہ صدر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر بہت سے ہم نے جو ہے خواب دیکھے ہیں. یہ جو خواب انہوں نے دیکھے ہیں اس کو تعبیر کرنا ہے، اس کو تعبیر نکالنی ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا
اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری آخرت بنے گی. آخرت سب سے اہم ہے، سب سے اہم آخرت ہے. آخرت کو بنانے کے لیے ہم یہ ساری جدوجہد کریں گے انشاءاللہ. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے نماز ابھی پڑھی، لیکن ابھی جو بیٹھے ہیں ہم، یہ باقاعدہ ہم عبادت میں ہیں، ہم عبادت الہی میں مصروف ہیں. جیسے ہم نماز میں مصروف ہوتے ہیں، جیسے ہم نماز میں التفات کے بغیر ہوتے ہیں، توجہ کے بغیر صرف نماز کی طرف توجہ ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم جمعیت کی طرف پورے کے پوری توجہ دیں. ہم ہچکچائے نہیں، ہم دائیں بائیں نہ ہوں. یہ نہیں کہ بس کام چل رہا ہے، نہیں، یہ حق ہے ہر کسی کا. ہر کسی پہ واجب بنتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ جمعیت اہل حدیث کے منشور کو، اس کے آئین کو آگے بڑھائے، اس کی دعوت کو عام کرے. ہر کسی پر جو ہے کیا ہے، واجب ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمانا ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ہمارے سارے اعمال کی بنیاد ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں. امید ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے ان جذبات کو بروئے کار لانے میں ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں ہم کو پانے کے لیے، ہمارے دین کو اپنانے کے لیے، ہم ان کی ضرور مدد کریں گے. اجتماعیت اللہ کی رحمت ہے، اجتماعیت اللہ کی رحمت ہے، اور تفرق اللہ کا عذاب ہے. تفرق اللہ کا عذاب ہے، اجتماعیت اللہ کی نعمت ہے. اکیلا شخص وہ اعمال انجام نہیں دے سکتا جو جماعت انجام دے سکتی ہے. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. ہمیں چاہیے کہ ہم شیر و شکر بن کر رہیں، ایک دوسرے کے آراء کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں. جیسے میں نے آیت پہلی پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماعہ، علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، تفرقہ بازی سے بچو، تفرقہ بازی سے بچو. ایک مٹھی بن جاؤ. نبی علیہ السلام نے، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، جمعیت انہی نصوص کی انشاءاللہ تعبیر ہے. جمعیت، اجتماعیت کی تعبیر ہے انشاءاللہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کی تعبیر جمعیت ہے. جمعیت کے اندر جو افراد ہیں وہ منزل من اللہ نہیں ہیں، وہ جنت کے اس حوض سے دھلے ہوئے نہیں ہیں. غلطیاں ہو سکتی ہیں. دقیق نہ بنے، الدین والسمحہ، درگزر کریں ایک دوسرے سے، دوسری کی آراء کو برداشت کرنے کا جذبہ بنائیں. ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر ہم شیر و شکر بنیں، اجتماعیت ہم میں آ گئی، وہ دن دور نہیں ہوگا انشاءاللہ جب تحصیل بانہال انشاءاللہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدا سے نہیں گونجے گی. مگر ضرورت ہے اجتماعیت کی، ایک دوسرے کو تعاون، ایک دوسرے کو مدد کرنے کی، ایک دوسرے کی جو ہے جس کو آپ کمر مضبوط کرنے کی. کوئی اچھے قدم اٹھاتا ہے ہم شاباش کریں گے، کوئی اور آگے بڑھتا ہے مزید شاباش کریں گے. تو یہ میرے کلمات تھے چند جو میں نے یہاں پیش کیے. اس میں جو صحیح تھا وہ اللہ کی طرف سے، جو خطا ہے وہ میرے طرف سے اور شیطان کی طرف سے. اللہ اور اس کے رسول سے بری ہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.